السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر گھر میں جماعت بنا کر نماز ادا کریں تو اس کی کیا صورت ہوگی، یعنی امام کس سائڈ کھڑا ہو اور مقتدی کس سائڈ کھڑا ہو۔ اسی طرح مردوں کی جماعت میں گھر کی عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں، اگر شامل ہو سکتی ہیں تو پھر ان کی جگہ کہاں پر ہوگی، یعنی وہ کہاں پر کھڑی ہوں گی۔ تو چلیے دوستو، آج میں آپ کے سارے سوال کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کر اس کار خیر میں حصے دار بنیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ اس کے بعد بھی اگر ذہن میں کوئی سوال باقی رہ جائے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کس کو کہاں پر کھڑا ہونا ہے۔ نمبر 1، اگر نماز پڑھنے والے دو لوگ ہوں تو ایک امام ہوگا، دوسرا مقتدی۔ اس صورت میں امام تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑا ہوگا اور مقتدی امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہوگا۔ نمبر 2، اگر نماز پڑھنے والے 3 یا اس سے زیادہ ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور بقیہ مقتدی اس کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوں گے، جیسا کہ ہم آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور نکلتا ہے، اگر جگہ چھوٹی ہو اور اس میں صرف ایک صف بن سکتی ہو، 2-3 صفیں نہ بن سکتی ہوں اور نماز پڑھنے والے 4-5 یا اس سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں امام تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑا ہوگا اور کچھ مقتدی امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑے ہوں گے اور کچھ مقتدی امام کے بائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3، اگر نماز پڑھنے والے دو لوگ اس طور پر ہوں کہ ایک مرد ہو اور دوسری عورت ہو تو مرد امام ہوگا اور عورت مرد کے جسٹ پیچھے کھڑی ہوگی۔ نمبر 4، اگر نماز پڑھنے والے 3 لوگ اس طور پر ہوں کہ 2 مرد ہوں اور ایک عورت ہو تو اس صورت میں ایک مرد امام ہوگا اور دوسرا مرد امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہوگا اور عورت امام کے جسٹ پیچھے کھڑی ہوگی۔ نمبر 5، اگر نماز پڑھنے والے 5، 4 یا اس سے زیادہ ہوں، اس صورت میں کہ ان میں ایک عورت ہو تو ایک امام ہوگا، ایک مرد امام ہوگا اور بقیہ مرد مقتدی اس کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوں گے اور عورت سب سے پیچھے کھڑی ہوگی۔ نمبر 6، اگر اسی طرح ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو وہ بھی سب سے پیچھے اپنی سب بنا کر کھڑی ہوں گی، یعنی کہ مردوں کی جماعت میں عورتوں کی جگہ سب سے پیچھے ہے۔ تو دوستو، آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مردوں کی جماعت میں گھر کی عورتیں شامل ہو سکتی ہیں۔ تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ مردوں کی جماعت میں عورتوں کا شامل ہونا یہ عمومی نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ عمومی تھا اور عورتیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں فتنے کا اندیشہ محسوس کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب یہ مسئلہ خاص کر ان عورتوں کے لیے ہے جو گھر کی ہی ہوں اور محرم ہوں، یعنی جن سے پردہ واجب نہ ہو۔ مرد اور عورت کی مشترکہ جماعت میں ایک دوسرے کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ مرد و عورت کی مشترکہ جماعت میں سب کا ایک دوسرے کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ محرم اور نامحرم کے لیے ہم اتنا سمجھ لیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہیں اور ان سے پردہ بھی واجب نہیں ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، دادی وغیرہ۔ اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ بھی واجب ہے، جیسے بھابھی، لوہری، یعنی بڑے بھائی کی عورت ہو یا چھوٹے بھائی کی عورت ہو، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، ان سے پردہ واجب ہے۔ اسی طرح سالی یعنی بیوی کی بہن، وہ بھی غیر محرم ہے۔ اسی طرح خلیری بہن، پھوپھیری بہن، چچیری بہن یعنی چاچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، بڑے پاپا کی لڑکی، یہ تمام وہ رشتے ہیں جن سے پردہ واجب ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ان سے پردے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ان تمام سے پردہ واجب ہے۔ میں نے اوپر عرض کیا تھا
کہ جن سے پردہ واجب ہے وہ آپ کے لیے غیر محرم ہیں، اور ان عورتوں کا آپ کی جماعت میں شریک ہونا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اور سنیے، عورت کی صورت کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس لیے اگر آپ چاہیں کہ پردے کے ساتھ عورتوں کو مردوں کی جماعت میں شریک کر لیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ غیر محرم کا آپس میں ایک دوسرے کی صورت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی آواز کا سننا بھی منع ہے، یعنی کہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آج ہمارا معاشرہ پردے سے بہت دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں پردے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ شریعت نے جن جن لوگوں پر پردے کو واجب قرار دیا ہے، جن جن لوگوں سے پردے کو واجب قرار دیا ہے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔